مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہہ دیتے رائنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہ تھے، لیکن عبرانی زبان جو کہ یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ رائنا بن جاتا ہے، جس کے معنی ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہہ دیا کرو۔ اور قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہودیوں کی اس شرارت پر متنبہ بھی کر دیا، آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جن میں کسی غلط مفہوم کا اندیشہ ہو یا ان میں سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے یا پھر آئندہ کریں گے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔